اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ 950 سال اللہ کی توحید بیان کی ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں دنیا والوں، کوئی سالانہ جلسہ نہیں ہے، مہینے کے پروگرام نہیں ہے، ہفتے کا پروگرام نہیں ہے۔ آؤ رب کے قرآن کو پڑھو، اپنے گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو۔ جب میں حضرت نوح علیہ السلام کی انداز خطابت کو دیکھتا ہوں، نوح علیہ السلام کے انداز بیان کو دیکھتا ہوں، قرآن کہتا ہے دنیا والوں، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر دہائی دے رہا ہے، سجدہ اللہ کا، منت اللہ کی، نظر و نیاز کا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، کفیت نقصان کا مالک اللہ ہے، سجدے طواف منت پکار کے لائق اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے۔ آج ان کے سامنے تم جھک رہے ہو، جن کے سامنے تم راتن پڑے ہوئے ہو، یہ کچھ نہیں کرنے والے، آج عبادت کرنی ہے، منت دینی ہے، نظر دینی ہے، جہاد دینی ہے، اکیلے اللہ کی جو منگنا تو آڈا کم میں، عبادت کر لے اللہ کی کرنا تو آڈا کم میں، مانگنا تمہارا کام ہے، جھولیاں بھر دینا اسی رب کا کام ہے۔ علماء بیٹھے جہاں یہ الفاظ ہے، اعبدوا، اے وحدوا، قرآن نے بتایا دنیا بھرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مخلوقات ہے، اللہ نے تجھے اتنا پیارا سونا بنایا ہے، خدا کی قسم حیران ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے بنائی بڑی بڑی مخلوقیں بنائی ہے، جبریل بھی بنایا، میکائیل بھی بنایا، اسرافیل بھی بنایا، بڑے بڑے فرشتے بنائے، آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنائی، رب کو سجایا، پہاڑوں کو بنایا، درختوں کو بنایا۔ رب کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں، اِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ کسی چیز کو میرے رب نے بنایا، اے کن کہا ہر چیز بن گئی، قربان جاوا انسان، جب تیری باری آئے، جب اللہ نے تجھے بنایا، رب کا قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی، او بندہ میرا، او بندہ میرا، او انسان میرا، میں نے تجھے قدرت والے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا کہ اس انسان کو جا کے سمجھائے، اسے راہ ہدایت دکھائے، اور اسے سیدھی راہ پہ لے کے آئے، اسے بتائے۔ جہاں جہاں تو جھکتا پھرتا ہے، جن کے سامنے بیٹھ رہا ہے، یہ کچھ نہیں کرنے والے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ چلو میں یہاں ایک اور موتی دے دوں، قربان جاؤ، رب کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں، جب تمام چیزوں کو بنایا ہے، کون سے بنایا ہے؟ جب تیری باری آئی، رب کا قرآن کا امداد ہے، قربان جاوا، قربان جاوا۔ انسان آج تھوڑا سمجھ کے جاوے، اللہ کا
کے شہر یعنی مکے کی قسم میرا دل کرتا ہے جہاں میں ایک اور نقطہ بھی دیتا جاؤں کیونکہ قرآن میں ہے ایک توحید بھی ہے سنت بھی ہے اور سنت سے مراد میرے نبی کی سنت ہے اور میرا نبی کون ہے میرا پیغمبر کون ہے قرآن جاؤ دنیا والوں لوگ غلط کہتے ہیں جس طرح بھی آپ میرے بھائی سے سن رہے تھے مولانا زبیر صاحب سے سن رہے تھے لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں نہیں 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 میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے آدم صفی اللہ ہوئے نوح نبی اللہ ہوئے ابراہیم خلیل اللہ ہوئے موسیٰ کلیم اللہ ہوئے ایک لڑکے ہزار نبی رسول پیغمبر ہو اور دنیا والوں پوری کائنات ایک طرف ہوئے دوسری طرف آمنہ کا سننے یتیم سہرا محمد کریم ہوئے میرا تے میری جماعت عقیدہ ہے پوری کائنات کا شان و مقام کم ہے میرے سونے محمد کا مقام زیادہ اللہ اکبر آیو تخت ختم نبوت زندہ باد بیت شہادت توحید و سنت زندہ باد میں یہاں یہ جملہ کیوں بولا ہے پتہ ہے ابھی سمجھاتا ہوں قرآن نے کہا انجیل کی قسم زیتون کی قسم طور سینا کی قسم حاضر بلد امین امن والے شہر کی قسم میرا اللہ میرا مولا مکے کی قسم چاہیے اس مکے کے اندر بیت اللہ ہے سبحان اللہ مکے کی قسم چاہیے اس کے اندر مقام ابراہیم ہے مکے کی قسم اٹھائی ہے اس مکے کے اندر زمزم کا کنواں ہے مکے کی قسم چاہیے اس مکے کے اندر توجہ میری طرف رب کا قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین گھوم جائے اور ایمان پیدا ہو جائے آواز آنے لگی نہیں میں نے مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں میرا بیت اللہ ہے یہاں مقام ابراہیم ہے یہاں زمزم کا کنواں ہے یہاں صفا اور مروہ ہے اور جواب میرا نہیں ہے علماء کا نہیں ہے رب کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر توجہ ہے میں ایک جملہ دے کے موضوع پہ آتا ہوں توجہ کریں لیکن دل کر رہا تھا اس بات کو بھی تھوڑے سا بیان کر دوں میں سمیٹتا آپ کو سمجھاتا آگے جاؤں گا توجہ کریں اس جملے پہ غور کریں بڑا جملہ کہہ دیا میں نے آپ یہاں بیٹھے میرا اللہ مکے کی قسم بیت اللہ ہے مقام ابراہیم ہے صفا مروہ ہے زمزم کا کنواں ہے اس لیے میں اپنی بولیے چاچی یہ واسطے چاہتی ہے تا قسم چکی ہے چلو ہم خود سمجھیں میرا اللہ اس لیے قسم تو نے اٹھائی ہے کہ یہاں اتنی بڑی چیزیں ہیں آواز آنے لگی قرآن جواب دینے لگا دنیا والوں قربان جاؤں میرے نبی کا مقام کتنا ہے شان کتنا ہے مرتبہ کتنا ہے بلندی کتنی ہے عزت کتنی ہے قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر اللہ نے کہا میرے پیغمبر لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میرا محبوب والسعاد چہرے والا واللعب زلفا والا عالم نشر لك صدرك سینے والا کبھی آپ نے مجھے ربیع الاول کے مہینے میں بلایا انشاءاللہ میں سیرت کے موتی دوں گا ابھی وقت کی قلت ہے
تھوڑی سی بات توجہ میری طرف میرا پیغمبر میں مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں انت حل بہذا البلد میرا محبوب میرا سونا جی میرا اللہ اس مکے کے قریے کے اندر تیرے قدم جو لگ دے میں اپنی کوشش کرے سمجھ میں بولی سمجھ صحیح کر انت حل بہذا البلد میرا محبوبہ اے مکے کے اندر تو جو بستی اے مکے کے اندر میرا محبوب تیرا جو بسیرا ہے میرا محبوب تو جو یہاں رہتا ہے اس لیے میں نے مکہ کی قسم اٹھائی ہے پھر میں کیوں نہ کہوں دنیا والوں جہاں میرے نبی کے قدم لگے جہاں میرے نبی کے پاؤں لگے میرا ایمان ہے وہ جگہ برکت والی ہے وہ جگہ رحمت والی ہے وہ جگہ مقام والی ہے وہ جگہ شان والی ہے پھر میں کیوں نہ کہوں ترجمانی کرتے ہوئے قدم قدم دے برکتے نفس نفس میں رحمتیں جہاں جہاں سے یہ شفیع آسیہ گزر گیا قدم قدم میں برکتیں نفس نفس میں رحمتیں جہاں سے یہ شفیع آسیہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں حیرات آج تک وہی وہی شہر ہوئے جہاں جہاں گزر گیا وہ جگہ رحمت والی وہ جگہ برکت والی مکہ مکہ تھا میرے نبی آئے مکے کو اللہ نے مکرمہ بنا دیا اور موتی کو علماء کی موجودگی میں مدینہ یثرب تھا جب میرے نبی آئے یثرب سے مدینہ بن گیا ہے مدینہ منورہ بن گیا ہے مجھے کہنے دیجئے دنیا والوں میرے نبی نے قرآن سنایا میرے نبی نے ڈیرے لائے اور اسلام آباد والوں مدینہ علم کا خزینہ بن گیا ہے جہاں میرے نبی کے قدم وہ جگہ برکت والی بولے تو صحیح آؤ هذا البلد الامیر پنوی قسم لقد خلقنا الانسان سبحان اللہ یہ تو ذہن میں بات آ گئی یہ موضوع سے ہٹ کے لیکن جوڑ دیتا ہوں انجیل کی قسم زیتون کی قسم طور سینا کی قسم امن والے شہر کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم علماء موجود ہے ترجمہ کیا ہے کہا گیا لام بیچن اللہ لام اور قد جہاں ہو قسم معذوف ہوتی ہے کیا معنی کیا مطلب انسان ذرا غور کر اللہ کہتا ہے مجھے اللہ ہونے کی قسم خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے سونے کے پیارے انداز نال بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے یہی انسان جب ایک اللہ کا در چھوڑ کر ایک اللہ کا گھر چھوڑ کر ایک اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں پہ ٹکر مارتا ہے اس لیے نبیوں کو بھیجا گیا اس لیے انبیاء آئے پیغمبر آئے ہر نبی رسول پیغمبر نے اللہ کے نبی سیدنا حضرت نوح علیہ السلام بھی کہنے لگے توجہ میری طرف عبادت کس کی اللہ واتقوہ ڈرتے رہو اسی سے وَأَطِیعُونِ میری سنت پہ عمل کرے توحید و بولے تو صحیح توحید و سنت وَأَطِیعُونِ میری بات کرے نتیجہ کیا نکلے گا کیا ہوگا قرآن کہتا ہے دنیا والوں یا
अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, जब तुम अल्लाह की इबादत करोगे, मेरी इताअत करोगे, तो अल्लाह अपनी रहमत से तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। कुर्बान जाऊं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, रब का कुरान कहता है ये अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का नबी सुबह शाम नहीं, अल्लाह यानी सालाना जलसा और हफ्ता नहीं, रब का कुरान कहता है इस अंदाज में दावत दी, रब्बी दाऊदु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। हमारे लिए अफगान के एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, उस्ताद जानते हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, हजरत मौलाना अब्दुल गनी जाजरवी। मेरे वालिद साहब उनके बड़े खास शागिर्दों में से थे, उस्ताद 9 दौर तफसीर वालिद साहब ने पढ़े थे उनके पास। फरमाते थे कि हजरत फरमाते थे अपने बयानात में, अपने प्रोग्रामों में, अपनी तकरीरों में, दुआ कीती करो अल्लाह किस्मत चंगी बढ़ावे। दुआ कीती करो अल्लाह तो बोले मेरे साथ, अल्लाह किस्मत चंगी बढ़ावे। किस्मत चंगी है, किस्मत सोहनी है ते इको बात भी काफी ते अगर किस्मत दे दरवाजे अल्लाह बंद कर छोड़े, अल्लाह अकबर, बीवी नहीं मानी, बेटा नहीं माना, किस्मत के दरवाजे जो बंद थे, अल्लाह का नबी दावत दे रहा है, दाऊदु कौमी लैलन व नहारा, मेरा अल्लाह मेरा पालनहार, रब्बे इसका माना मेरा पालने वाला, दाऊदु कौमी लैलन व नहारा, अल्लाह मेरा मौला मेरा रब मेरा, मैंने अपनी कौम को दावत दी, रात भी और दिन भी। आगे क्या रिएक्शन, लोग क्या करते हैं, अल्लाह अकबर, व इन्नी कुल्लमा दाऊतुहुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आदानिहिम वस्तग़शव सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। किस्मत के दरवाजे जो बंद थे, ताले जो लगे हुए हैं, जब ये बुलाते हैं आगे दौड़ते हैं, जब ये बुलाते हैं दावत तौहीद देते हैं, दावत सुन्नत देते हैं, दावत तौहीद देते हैं, दावत इबादत देते हैं, दावत तबलीग देते हैं, दावत इबादत देते हैं। आगे वो क्या करते हैं, अपनी उंगलियां उठा के अपने कानों के अंदर क्या देते हैं कि हजरत नूह की बात को न समझे, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। जब उन्होंने उंगलियां अपने कानों में डाली, अल्लाह का पैगंबर इशारों से अल्लाह की तौहीद बयान करने लगा। जब उन्होंने उंगलियां दी ना कि नहीं हो सुननी गल, नहीं हो सुननी गल, तो अल्लाह का पैगंबर इशारों से अल्लाह की तौहीद बयान करने लगा। जब उन्होंने देखा ये नहीं छोड़ता, किस्मत जो ढाई थी, किस्मत के दरवाजे जो बंद थे, तवज्जो मेरी तरफ, उन्होंने आगे कपड़े दे दे, आगे कपड़े डाल देते, आगे सामने रुमाल पर जो भी थे सामने डाल देते कि हम हजरत नूह का ये अंदाज भी न देखे कि ऊपर इशारे करके कहता है कोई मुश्किल कुशा है, कोई हाजत रवा है, कोई नफे के नुकसान का मालिक है, कोई सजदा तवाफ मन्नत पुकार दे रहा है कि तवज्जो मेरी तरफ। मैंने शुरू में
ہر نبی رسول پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے اطاعت نبی کی کرنی ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے سنت نبی کی اپنانی ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے نبی کی رسالت سنت کا اقرار کر کے انہوں نے عمل کرنا ہے تے زندگی گزارنی ہے ہم نبی رسول پیغمبر اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں آج جو نبی آتا وقت پورا ہوتا ہو جاتا اور نبی یہ چلتے چلتے آخر میں میرے نبی آئے امام الانبیاء آئے کائنات کے سردار آئے اس لیے تو رب کا قرآن کہتا ہے یہاں ختم نبوت کا بھی تھوڑا سا عنوان دیتا چلا جاؤں جو بھی نبی آئے یہی کہتا تھا یا قوم اے میری قوم جب میرے نبی کی باری آئی میرے مرشد کی باری آئی آمنہ کے درو یتیم کی باری آئی آواز آنے لگی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا نہیں سمجھے ماشاءاللہ پہلی قوم کہتی پہلے نبی یا قوم ہے میرے نبی نے کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آیا تم سب کے لیے میں نبی بن کے آیا ہوں اس لیے انداز پہلے اور ہے اب انداز ارے بولے یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے عقیدہ ختم نبوت یہ میرے اور آپ کے ایمان کا جز ہے میں واضح کہہ دیتا ہوں جو میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے میرے نبی آخری نبی ہے یہاں صرف ایک دلیل نہیں ہے خدا کی قسم قرآن مقدس کی 100 آیتیں میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان میرے پیغمبر کی 200 سے زیادہ احادیث میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو واضح دلیل قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما توجہ کرے آواز آنے لگی میں نبی میں اللہ کا پیغمبر اللہ کا رسول تم سب کے پاس آیا ہوں میرے نبی نے بھی یہی دعوت دی میرے نبی نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام دیا قرآن کی چوٹی ہے میرے نبی نے کہا اپنی امت کو اور کتنے والوں کو قولوا لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ کی توحید کا اقرار کر لو جن کے سامنے تم بیٹھے ہو تم جھکتے ہو یہ 360 اور رکھے بھی تم نے اللہ کے گھر میں ہے اللہ اکبر جن کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے تراش کے جن کے سامنے جھکتے ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے وہ بنا کے جھکتے تھے یہ لٹا کے جھکتے نہیں سمجھ گئے وہ بنا کے جھکتے بولتے نہیں ہیں بنا کے جھکتے تھے اور یہ لٹا کے جھکتے ہیں یہ دفن کر کے جھکتے ہیں رب کا قرآن کہتا ہے میرے نبی کا فرمان کہتا ہے یہ جو قبر میں چلے جائیں ما انت بمسمع من فی القبور یہ سنتے نہیں بے شک سارے بولے بے شک کیا آپ کو بھی سنتا ہے نہیں ہر کسی کی سنن والا اللہ سارے بولے ہر میرے ہر کسی کی سنن والا پچھلے نہیں بولتے سننے والا اور اس کی مراد کو پورا کرنے والا انسان تجھے کیا ہو گیا اپنی عقل اپنی
خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. آنکھیں بھی دیے، کان بھی دیے، پھر بھی تو توجہ نہیں کرتا کہاں جا رہا. ورنہ یہ کتنی مخلوق ہے، ارے بابا یہ پرندے یہ چرندے یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کہاں کہاں جاتی ہے جو تو ادھر جاتا ہے. ان کو بھی ضرورت پڑ جائے تو یہ بھی اسی کا دروازہ کھٹکھٹا. حضرت جلال الدین رومی مرحوم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں اور پھر میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے، غور کریں گے کہ یہ پرندے یہ چرندے یہ ساری چیزیں، ان کو مشکلیں تکلیفیں یہ ساری چیزیں آئیں تو یہ کہاں کہاں جاتے ہیں. اور انسان تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور تیری جبین در در پہ جھکتی ہے، تیرا ماتھا در در پہ جاتا ہے. اللہ اکبر. استاد شیخ محمد عثمانی صاحب اللہ اکبر. میرے سامنے بیچ میں ایک واقعہ آیا. حضرت لکھتے ہیں ایک پرندہ ہے، موسم خزاں ہے. آپ باتیں نہ کریں، خزاں کا موسم ہے اور خزاں کے موسم میں درختوں کے اوپر جو پتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. ایک پرندہ صبح سویرے نکلا ہے، کہیں سے پانی لیا، کہیں سے دانا لیا، کہیں سے کیا لیا. دوپہر کا وقت ہوا، تھکا مادا، آپ کی زبان میں وہ جملہ بول دیتا ہوں، ریسٹ کرنے کے لیے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک درخت کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے. تھوڑی تھکاوٹ دور ہو جائے، تھوڑا ریسٹ ہو جائے، پھر میں اڑ کر اپنے بچوں کے پاس گھونسلے میں، ہم کہتے ہیں الیکھڑے میں چلا جاؤں گا، گھونسلے میں اپنے گھر چلا جاؤں گا. جو میرے منہ میں چمچ میں دانا ہے، پانی ہے، میں جا کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا. بیٹھا، اچانک ایک شکاری نکلا، اسی پرندے کی تلاش میں کرتے 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 اس کی نظر پڑ گئی کہ میرا یہ شکار کو سامنے بیٹھا ہے. یوں ہی دیکھا اور اپنے تیر کو کمان سے نکالنے لگا. اللہ والا کہتا ہے مرغ کے پر شاخ میں برگے رشید، مرغ کے میں ترجمہ کروں گا علماء سمجھیں گے. مرغ کے پر شاخ میں برگے رشید، زیر صاحب کما تیر کشید. ایک پرندہ ایسے درخت پہ بیٹھا ہے جس کے پتے نہیں ہے، زیر صاحب کما تیر کشید. وہ شکاری اپنا تیر نکال کر اسے مارنے لگائے، حاصل کرنے لگائے. پرندے نے دل میں دل ہی کے اندر دیکھا میں نیچے یا اوپر اڑ جاؤں، اگر میں مر گیا میں یہاں مر جاؤں گا، میرے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہاں مر جائیں گے. جو ہی اوپر دیکھا میری طرف دیکھے، اوپر دیکھا، میں اپنی بولی جگہ کھباٹی مارتے بھاج بجا. کیا مانا؟ کھباٹی یعنی پروں کو جلدی جلدی ایسے حرکت دے کے نکل جاؤ. پرندہ بڑا تیز ہوتا ہے، جو بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا بڑے تیز ہوتے ہیں. کبوتر پرندہ پریشان ہے، نیچے آتا ہوں شکاری مارتا ہے. ہم تو جاتے ہیں کہ جی کیا بنا ہوا ہے، یہ لال دھاگا ہے، یہ کالا ہے، یہ کہاں کا ہے، یہ فلاں دربار کا ہے. تو سنگی نے کہا، ساتھی نے کہا بن لے بازو پہ تیرے نظر نہیں لگے گی، تیرا کام سیدھا ہو جائے. ایسے کہتے ہیں نوجوانوں، کبھی رب کی دربار میں 2 رکعت حاجت کی نفل پڑھ کے دیکھیے. ہمیں تو چاہیے بس موبائل. استاد جی
میں ہر جگہ پہ یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، شاہ جی بس موبائل ہاتھ میں ہے، ابھی نوجوان لگا جنگ کر رہا ہے. میں نوجوانوں آپ کو میسج دے کے جا رہا ہوں، یہ آگے دینا آج آپ کو سمجھا دوں. شاید میری ایک بات آپ کے اثر ہو جائے. وقت کچھ ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی قبولیت کی کھڑی ہوتی ہے. نوجوانوں یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنے موبائلوں کو گانے فلموں بجانوں سے پاک کرو، اس میں کچھ نہیں رکھا. اپنے موبائل میں بھرنا بھی ہے رب کا قرآن ہو، سوتے ہوئے تیرے کان میں قرآن کی دہائی پڑے، تیرے کان میں قرآن کی آواز آئے. ہم تو گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں. لوگ آتے ہیں استاد جی، قاری صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، نیند نہیں آتی ایسی جی. میں تو کہتا ہوں اونٹ سے بھی بڑھیا لگائی انہوں نے گھروں میں، بس آئے کان میں ٹوٹیاں لگا کے اب گانے بجانے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. نہیں نوجوان میرا دوست، اگر تجھے مسئلہ ہے، بات ہے، ہاں یہاں حل نہیں ہوگا. آج کی دربار میں قرآن کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. میرا بندہ میرے سج کے دیکھ دے سی، ایک باری بلائے گا، 70 باری جی جی کر کے جواب نہ دوں تو پھر ہم نے دھاگے اور یہ چیزیں موبائل کو یوں استعمال کر عجیب عجیب. یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے ہمارے ایمان پہ ڈاکے لگ رہے ہیں. کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے. نہیں نوجوانوں، اگر کوئی مسئلہ اس طرح کوئی بات آؤ اپنے امام صاحب کے پاس آ کر پوچھو. ان موبائلوں کو یوں آگے ہاتھوں میں اس طرح نہ کرو. میری طرف دیکھیں، میں یوں در پہ جا کر ہر جگہ پہ جہاں پروگرام ہے میں نوجوان کو کہہ رہا ہوں تیری انگلیاں یوں نہیں، تیری انگلیاں یوں چلیں. چلائیں گے انشاءاللہ، چلائیں گے انشاءاللہ. اگر تیری انگلیاں یوں چل پڑی، ہنسنے کا مقام نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں، اگر تیری انگلیاں یہ غلط چل پڑی، یہ ہاتھ غلط چل پڑے، تو رب کا قرآن کہتا ہے وہ دن اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یہ منہ کو زبان کو تالا لگا دیا جائے گا. نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے پیارے، میرے سجڑوں، ہائے ان کو ادھر ادھر نہیں. اللہ قرآن کہتا ہے قیامت والے دن یہ بند ہو جائے گا. وتكلمنا ايديهم، ہاتھ بولنے لگ جائیں گے. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، جو کچھ میں نے آپ نے دنیا میں کیا یہ پاؤں گواہیاں دینے لگ جائیں گے. اس لیے رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے صبح اٹھے ہوئے نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھ لیا کر. ایک پاؤں صبح کا، ایک پاؤں شام کو قرآن کی تلاوت کر لیا کر. روزی نہیں، رزق نہیں لگتا. ہاں روزی نہیں لگتی، رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. جا آئے مسجد میں آ، اپنے گھر میں مصلی بچھا، 2 رکعت نماز پڑھ، رب کو راضی کر، تہجد کی نماز پڑھ، اللہ کو بلا، در در پہ ٹکرے نہ مار، ٹھوکرے نہ کھا. ایک کو دروازے تے آ جس دروازے تے آدم آئی. سبحان اللہ. نہیں بولتے یار قرآن بھرا پڑا ہے، اسی سے مانگ. اولاد نہیں ہے، رب ہب لی من الصالحین. 88 سال کی عمر تک ابراہیم مانگتا رہتا ہے. دیر ہے اندھیر چلو جی یہ واقعہ رہ جائے گا. کہاں تھا؟ موبائل نے گڑبڑ کر دیا. کہاں تھا؟ مرغ کے برشاخ پہ پر گھیرشید، زیر آ صاحب کماتی کشید. نیچے شکاری اوپر شکرا مارنے لگا، پرندے نے کہا اوپر اڑ جاؤ، اوپر اڑنے لگا. مرغ کے ہائے آپ نے مجھے بلا برسرے بالا ہے مرغا چرگ بود، درمیان ہر دو دشمن مرغ بود. جب پرندے نے اوپر نکلنے کا ارادہ کیا، اوپر شکرا کھڑا تھا، نیچے شکاری تھا. اب بیچارہ
چارگی اللہ کشید. جب اسے کوئی چارہ نظر نہیں آیا ایک اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اے میرے اللہ مشکل کشا تو ہے, حاجت روا تو ہے. اللہ والا لکھتا ہے جو ہی پرندے نے اللہ کو بلایا ہے بھی عجائب قدرت پروردگار نادہا بگزید پائے مردمار. بھی عجائب بھی عجائب بھی عجائب قدرت پروردگار نادہا بگزید پائے مردمار. او اللہ کا بندہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ. اللہ نے زمین سے سانپ نکالا, ناگ کٹھیا تے ناگ نے سانپ نے شکاری کے پاؤں کو ڈسا. میری زبان میں ٹنگ ماریا, جو ہی ٹنگ لگے دست کو لرزید کی رش چرگ خود درمیان ہر دشمن جا ببرد. آدمیوں والو جو ہی پاؤں کو ہائے ہائے سانپ نے ڈسا دست کو لرزید کی رش چرگ خود. اللہ اکبر. شکاری کا ہاتھ ہلا, یہاں سے تیر نکلا, شکاری یہاں زخمی ہوا, شکار وہاں مرا. پرندہ اللہ اللہ کرتے اپنے بچوں کو چلا گیا ہے. ایسے دوسرا قرآن میں کہتا ان شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم. کائنات ذرہ زمین کا چپا چپا درخت کا پتا پتا, یہ پرندے ہیں یہ چرندے ہے جتنی مخلوق ہے ساری چیز اللہ اللہ کر دی ہے. سبحان اللہ کر دی ہے. اللہ کی ہم تسبیحاں بیان کر دی ہے. میں یاد آ رہا تھا بھلیا بدی تک تو بھلیا بدی, سمجھے ہو, ادھر ادھر جا رہا ہے تو جا رہا ہے. میں نے بات کی آپ سے, انسان تو اشرف المخلوقات ہے. جب پرندوں کو مشکلیں آئی انہوں نے بھی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. تو انسان ہے, کہاں جا رہا ہے؟ آؤ میں سمیٹ دیتا ہوں بات کو. آخر میں میرے نبی آئے, میرے پیغمبر آئے, میرے محبوب آئے, امام الانبیاء آئے. آپ نے بھی لوگوں کو یہی کہا لا الہ الا اللہ. پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن کی دعائیں شروع ہوئی, قرآن اترنے لگا. میرے محبوب